اجازت نہ دیں کہ جو علماء اور مراجع کی توہین کرے، وہ بھی کیسے زمانے میں کہ جب علماء مراجع کے ایک فتوے نے پورے عراق اور شام کو بچا لیا۔ ایسے عالم میں مجلس امام حسین میں شام اور عراق کے تمام مقدسات کو اور مقدس مقامات کو بچانے والے مراجع کے اماموں کو ٹائر کہنے والوں کو منبر پہ بٹھاتی ہے ہماری قوم، کہ جن کے حسب و نسب کا اور عقیدے کا نہیں پتا، اور اپنا دین برباد کرنے کے لیے اور اپنے مراجع کو گالیاں دلوانے کے لیے اور اپنی فوجوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیسے دیتی ہے۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ لیکن یہ زیادہ خصوصیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ افغانستان میں نہیں ہے، لبنان میں نہیں ہے، عراق میں نہیں ہے، شام میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت صاف بات، وجہ ہے چرس اور بھنگ پینے والے جاہل و فاسق و فاجر ملنگ۔ بالکل صاف بات۔ شیعت کے دفاع کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ شیعت کے دفاع کے بارے میں یاد رکھیں، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی چچا نہیں ہے، کوئی تایا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ اصل ہے شیعت کے جس کے لیے امام حسین کا خون گیا، وہ اسلام واقعی کے جس کے لیے جناب زینب کی چادر گئی ہے۔ آج جناب زینب کا حرم بچانے والی فوجوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کی فوج کو کمانڈ کرنے والوں کے سر کو بندروں پہ لگایا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کے ذریعے سے مراجع کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں جن کے باپ دادا کا حسب نسب کا اور خون کا اور شجرے کا اور عقیدے کا پتہ نہیں۔ علماء اور مراجع کی توہین کی جا رہی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے اور چرس پینے والوں کے مقابلے میں، جو کربلا میں کنستر لے کے پھرتے ہیں اور اس میں پیشاب کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان جیسا کوئی مقدس، ان جیسا کوئی موالی، ان جیسا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ برباد کر دیا علامہ ہلی کو، شیخ مفید کو، شیخ توسی کو، شیخ صدوق کو اور بڑے بڑے علماء مراجع کو فدا کر دیا، فنا کر دیا چرسیوں کے پیچھے۔ یہ نتیجہ سوائے چرس کے نشے کے علاوہ شاید کچھ اور نہیں ہے۔ اب اگر اتنی جرت سے نہ بولا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو اتنی جرت سے نہ بولے اور جو ان باتوں پر ناراضی ہو، جو نہ بولے اس پہ بھی لعنت، جو ان باتوں پہ ناراضی ہو اس پہ بھی لعنت۔ کھیل بنا دیا ہے تشیع کا کہ جو چاہے چوڑا چمار چرسی موالی ملنگ جس کو طہارت نہ آتی ہو وہ بن جائے گا اہل بیت کا دفاع کرنے والا، اور بڑے بڑے علماء مراجع کی توہین کی جائے گی۔ انسان میں غیرت ہوتی ہے، جو اس کے باپ کا دفاع کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کے دفاع کرنے والے کا دفاع کرتا ہے۔ کون سا شیعہ ہو سکتا ہے جو مقدس مقامات کا دفاع کرنے والے علماء اور مراجع اور ان کی فوجوں کا احترام نہ کرے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کھل کے بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت یاد رکھیں کہ مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں ہر جگہ شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ جو پتا چلا جی شیعہ ہو گیا، وہ آ کے نیا نظریہ دے رہا ہے، فتنہ ڈال رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، نئی نئی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہاں پر پتا چلا کہ جی نائجیریا میں شیخ ابراہیم زقزاقی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، دشمنوں کے نرغے سے محفوظ رکھے، 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ ہمارے ہاں پتا چل رہا ہے کہ آدمی شیعہ ہو رہا ہے تو وہ شیعوں کو شیعت سے نکال رہا ہے۔ ہمارے ہاں پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی شیعہ ہوا تھا، اس کا بیٹا غضنفر توسوی جو ہے جناب جبرائیل کو معاذ اللہ منبر سے گالیاں دے کے شیعوں کے خون کو مباح قرار دے رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ کیوں شیعت میں آ رہے ہیں؟ اور شیعت میں آنے کے بعد فوراً ممبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ممبر پہ جانے کے بعد فوراً جو ہے کفرآمیز باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے؟ بات کرو ابراہیم زقزاقی کی طرح، بات کرو حسن شہادہ کی طرح، کتابیں لکھو تیجانی کی طرح، کیوں شیعہ ہوئے ہو؟